یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 49 تا 52 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور بعض ان میں کہتے ہیں کہ مجھ کو رخصت دے دیں اور گمراہی میں نہ ڈالیں، سنتا ہے وہ تو گمراہی میں پڑ چکے اور بے شک دوزخ گھیر رہی ہے کافروں کو۔ اگر آپ کو کوئی پہنچے خوبی تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اگر پہنچے کچھ سختی تو کہتے ہیں ہم نے تو سنبھال لیا تھا اپنا کام پہلے ہی، اور خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے ہم کو ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے لیے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے تم کیا امید کرو گے ہمارے حق میں مگر دو خوبیوں میں سے ایک کی، اور ہم امیدوار ہیں تمہارے حق میں کہ ڈالے تم پر اللہ کوئی عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں، سو منتظر رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ جیسے کہ پچھلی آیات کے اندر بھی منافقین کا تذکرہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت لے لیا کرتے تھے، اور فرمایا گیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو ان پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ جہاد سے پلٹنے کی اور جہاد میں نہ جانے کی اجازت آپ سے ہرگز نہیں مانگیں گے۔ ان آیات میں بھی اسی مضمون کو آگے بیان فرمایا گیا کہ ایک خاص منافق تھا جس کا نام جد بن قیس آتا ہے، وہ اس نے بہانہ کیا اور کہا کہ میں جہاد میں جانے سے یہ عذر پیش کرتا ہوں کہ میں نوجوان آدمی ہوں اور رومیوں کے مقابلے پر جاؤں گا تو ان کی عورتوں کے فتنہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، مجھے اس چیز کا خطرہ ہے، لہذا یہ عذر کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ اور فرمایا گیا کہ یہ ایک موہوم سا فتنہ تھا کہ ان عورتوں کی فتنہ میں وہ مبتلا ہو جائے گا۔ اس موہوم فتنے کو سامنے کر کے، عذر کر کے، ایسے فتنے کے اندر مبتلا ہو رہا تھا کہ جو واقعتاً اور یقینی تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کو توڑنا اور جہاد میں شریک نہ ہونے کی فتنے میں وہ مبتلا ہو رہا تھا۔ اور اس لیے فرمایا گیا کہ یہ انہیں معلوم ہونا چاہیے
کہ جہنم نے ایسے کافروں کو گھیرا ہوا ہے۔ اس قسم کے کفر کرنے والے اگرچہ بظاہر وہ مسلمان بنے ہوئے ہیں، منافقت کے اندر ہیں، لیکن یہ کافر ہیں اور جہنم ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ کافروں کو جہنم تو آخرت میں گھیرے لے لے گی، لیکن یہاں جو جہنم سے تعبیر فرمایا گیا وہ یہ کہ یہ لوگ ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، لہٰذا آج بھی ایسے کاموں کے اندر گھرے ہوئے ہیں جو جہنم میں لے جائیں گے، تو گویا جہنم نے ان کو اپنے اندر گھیر لیا ہے۔ اگلی آیت میں ان کی ایک کم ظرفی کا بیان فرمایا گیا کہ اگر اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل آ جاتی تھی تو یہ لوگ خوش ہوتے تھے اس پر، اور کوئی خوبی آ جاتی تھی تو پھر انہیں بری لگتی تھی، اور اگر کوئی تنگی آ جاتی تو یہ اس پر خوش ہوا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ خوبی یعنی مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جانا اور مال غنیمت کا مل جانا، اور سختی سے مراد یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی یا انہیں کوئی مسائل میں وہ پڑ جاتے تو یہ لوگ خوش ہوا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ اس طرح کی بات ہوگی، اس لیے ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوئے، اور وہ خوش ہوتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں۔ فرمایا گیا، اس کا جواب ان کو دیا گیا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل ایمان کے اوپر یہ جو مصیبت آئی ہے اس میں یہ لوگ تنگ ہو رہے ہیں، نہیں بلکہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے انہیں جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ ایک آزمائش اور امتحان کے طور پر آتی ہے، اور اس آزمائش اور امتحان میں اہل ایمان وہ رویہ اختیار کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا ہے، یعنی آزمائش اور امتحان میں صبر سے کام لیتے ہیں، اور جب اللہ کی نعمتیں ان پر فراوانی کے ساتھ وسعت کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے انہیں اجر دیا جاتا ہے۔ اور اس بات کا جواب آیت نمبر 51 میں یوں دیا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگ ظاہری اسباب پر چلتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں تو بس وہی ملے گا جو اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، تقدیر میں اللہ رب العزت کا فیصلہ ہو گیا ہے، ہمارا وہی کارساز ہے، اور ہم اسی کے اس فیصلے کے اوپر راضی ہیں۔ اور بھروسہ اور توکل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر لینا اور اللہ پر توکل کر لینا۔ اللہ جس حال میں رکھنا چاہتا ہے، اہل رضا کی علامت اور اہل رضا کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو اسی پر راضی کر لیتے ہیں۔ اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ وہ بالکل ہی اسباب کو اختیار نہیں کرتے، اسباب اختیار کرتے ہیں لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں، اللہ تعالیٰ پر کرتے ہیں۔ تو آیت میں فرمایا گیا کہ پہلے یہ ایک عقیدہ اور یقین بنایا گیا کہ ہمیں وہی ملے گا جو اللہ چاہے گا، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی مولا ہے۔ اور پھر آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ اس توکل کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پہلے ایسی بات فرمائی گئی جس سے توکل کرنا آسان ہو جائے گا، اور وہ یہ کہ جب اللہ کی طرف سے تقدیر میں ایک بات لکھ دی گئی ہے اور اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے تو وہ ہمیں جو عطا فرمائے گا وہی ہم اس پر راضی ہوں گے، پھر اس کے بعد توکل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آیت کے اگلے حصے میں فرمایا اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 52 میں یہ فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے لیے ہماری مصیبت پر تم خوش ہوتے ہو، اور ہماری طرف سے تم دو چیزوں پر کا انتظار کرتے ہو، یا تو ہمیں کوئی فتح اور کامرانی ملے یا ہم کسی شکست اور مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم امید رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ ہمارے ساتھ بہتر کرے گا، کیونکہ مسلمان دونوں حالتوں میں، چاہے مصیبت میں ہو چاہے خوشی میں ہو، یہ دونوں حالتیں اس کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ مصیبت پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے اجر ملتا ہے، اور اگر نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ تو ان منافقین کو جواب دیا گیا کہ وہ اس بات پہ خوش نہ ہوں کہ اگر ہمیں تنگی ہوگی تو وہ ہمارے لیے کوئی مصیبت کی باعث ہوگی، بلکہ اس میں بھی ہمارے لیے اجر ہی اجر ہے، مومن کسی حال میں بھی اجر سے خالی نہیں۔ علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر وہ نقصان کی حالت میں نہیں ہوتا، اگر تدبیر اور
اسباب اختیار کر کے وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے فوری کامیابی اور مسرت ملتی ہے، اور اگر ناکام ہو تو اجر اور ثواب پھر بھی اسے ملتا ہے۔ فرمایا گیا کہ مومن کو مستقل مزاج رہنا چاہیے، اور یہی صورت اس کے لیے سب سے بہترین ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ تقدیر اور توکل کی کیا حقیقت ہے؟ یہ فرمایا گیا کہ تقدیر وہ چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت نے قضا اور تقدیر، قضا اور قدر جسے کہا جاتا ہے، کہ اللہ کے علم میں ہے کہ کیا چیز اور ہونے والی ہے اور کیسے ہونے والی ہے، خیر ہونے والا ہے، شر ہونے والا ہے، یہ اللہ رب العزت کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور توکل کا سے مراد یہ ہے کہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کہ اللہ ہمارے ساتھ بہتر کرے گا، چاہے وہ مصیبت کی شکل میں اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان آ جائے، چاہے وہ خوشی اور فائدے کی شکل میں اللہ کی طرف سے نعمت آ جائے، تو بہرحال دونوں صورتوں میں مسلمان کے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ اس معاملے میں یہ فرمایا گیا کہ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو سرے سے تقدیر اور توکل کے قائل ہی نہیں ہیں، انہوں نے مادی اسباب کو ہی سب کچھ بنا لیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسباب ہی کے ذریعے سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور کچھ ناواقف ایسے ہیں کہ جنہوں نے تقدیر اور توکل کو اپنی کم ہمتی کا بہانہ جو ہے وہ بنا لیا ہے، اور یہ کہ بھئی تقدیر میں جو کچھ ہوگا وہی ہمیں مل جائے گا، یہ سب کچھ کر کے وہ اسباب کو اختیار کرنے سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے لیے پوری پوری تیاری، اور اس کے بعد اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کر لینا اور اہل ایمان کو اس کی ترغیب دینا۔ اور فرمایا گیا کہ یہ جو اسباب اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں اور اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، یہ بھی نعمتوں میں سے ہیں۔ اگر ان اسباب کو بطور نعمت کے اختیار نہ کیا گیا تو یہ بھی کفران نعمت ہے، اور صحیح رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے یہ یقین ہو کہ اسباب کے بغیر بھی اللہ رب العزت پورا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اسباب کے اندر نتائج نہیں ہیں، ثمرات نہیں ہیں، نتائج اور ثمرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں ہیں، وہ جس طرح چاہیں گے اسی طرح کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔